بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ 3 ہجری کے اہم واقعات۔ 3 ہجری کے اہم واقعات میں جو بہت اہم اور بہت مشہور ہے، جنگ احد کا واقعہ۔ جنگ احد کچھ اس طرح سے واقعہ ملتا ہے کہ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے 3000 کی فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ ایک حصے کا سردار اکرمہ ابن ابی جہل اور دوسرے کا خالد ابن ولید تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 1000 بھی پورے نہیں تھے، 1000 بھی لوگ نہیں تھے، اور یہ جنگ احد کی جگہ پر یہ لڑائی ہوئی جو مدینہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کر دی تھی کہ جو پیچھے کی طرف ایک دستہ تیر اندازوں کا کھڑا کیا گیا ہے، وہ جنگ کا انجام کچھ بھی ہو لیکن وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پیچھے ایک راستہ تھا، ایک درہ تھا کہ جس طرف سے حملہ دشمن کر سکتا تھا، لہٰذا اس تیر اندازوں کے دستے کو پہلے سے سمجھا دیا گیا تھا کہ کچھ بھی ہو ہمارے ساتھ جو لوگ جنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ مسلمانوں کو فتح ہونے کو تھی کہ تیر اندازوں کا وہی دستہ کہ جس کو وہاں سے ہٹنے کی بالکل مناہی تھی کہ وہ بالکل کسی صورت میں وہاں سے ہٹ نہیں سکتے تھے، خلاف حکم خدا و رسول مال غنیمت کی لالچ میں اپنی جگہ سے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے فتح و کامرانی شکست میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت حمزہ اسد اللہ شہید ہو گئے، میدان میں بھگدڑ پڑ گئی، بڑے بڑے مدعیان شجاعت سر پر پیر رکھ کر بھاگے اور کسی نے رسول اسلام کی طرف توجہ نہ دی۔ تاریخ میں ہے کہ تمام صحابہ رسول خدا کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یعقوبی کی روایت کے بنا پر صرف 3 لوگ باقی رہ گئے تھے کہ جن میں سے ایک حضرت علی علیہ السلام اور 2 اور لوگ باقی تھے۔ حالت یہ تھی کہ سب بھاگ رہے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار رہے تھے کہ مجھے تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، مگر کوئی منہ پھیر کر نہیں دیکھتا تھا۔ ایک شخص نے گوفنے میں رکھ کر ایک پتھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھینکا۔ گوفنا ایک وہ ہوتا تھا کہ جسے نچا کے جس میں پتھر رکھ کے پھینکا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، تو گوفنے میں پتھر رکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارا کہ جس کی وجہ سے آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے اور پیشانی مبارک مجروح ہو گئی، پیشانی بھی آپ کی زخمی ہو گئی، تلواروں کے کئی زخم آئے اور آپ ایک گڑھے میں گر پڑے۔ جب سب بھاگ رہے تھے اس وقت حضرت علی علیہ السلام محو جنگ تھے اور تحفظ رسالت بھی کر رہے تھے۔ بالآخر کفار کو ہٹا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑی پر لے گئے۔ رات ہو چکی تھی۔ دوسرے دن صبح مدینہ کی طرف روانگی ہوئی۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور 70 ہی مسلمان زخمی بھی ہوئے، اور مشرکین میں سے صرف 30 قتل ہوئے، جن میں سے 12 حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اس جنگ میں بھی علمداری کا عہدہ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے سپرد تھا۔ اس جنگ میں آپ کو ذوالفقار دستیاب ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے آپ کا جگر چبایا تھا، اسی لیے ہندہ کو جگر خارہ کہتے ہیں۔ یہ جنگ یوم سہ شنبہ 15 شوال میں واقع ہوئی تھی اور اسی 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی۔ یہ تھے کچھ اہم واقعات 3 ہجری کے، باقی 4 ہجری کے اہم واقعات انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔